بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ قبیلہ اوس کی شاخ بنو عبد الشہل سے تعلق رکھنے والے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے بڑے معتبر اور محبوب رہنما تھے۔ غزوہ بنی قریظہ میں جب یہودیوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا تو حکم ہوا کہ ان کے مردوں کے ہاتھ باندھ دیے جائیں۔ چنانچہ ہم بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ مردوں اور عورتوں کو الگ الگ کر دیا گیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا بنو قریظہ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو آپ نے بنو قیقہ کے ساتھ فرمایا تھا۔ یہ لوگ خزرج کے حلیف تھے اور بنو قریظہ ہمارے یعنی اوس کے حلیف ہیں، لہٰذا ان پر احسان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تمہارے قبیلے کا فرد ہی اس معاملے کا فیصلہ کر دے؟ انہوں نے کہا بڑی عمدہ بات ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ معاملہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے حوالے ہے۔ ان لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہم اس پر راضی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو بلاوا بھیجا۔ وہ خیمے میں زیر علاج تھے۔ انہیں وہاں سے ایک گدھے پر سوار کر کے لایا گیا۔ راستے میں اوس کے لوگوں نے ہمدردی اور اچھے سلوک کی درخواست کی اور کہا اللہ کے رسول نے آپ کو حکم ہی اس لیے دیا ہے کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں، مگر وہ چپ تھے۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی کی پرواہ نہ ہو۔ جب حضرت سعد اللہ کے رسول کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھو اپنے سردار کی تعظیم کے لیے۔ اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا میرا فیصلہ تمام لوگوں یعنی مسلمانوں اور یہودیوں سمیت سب پر نافذ ہوگا؟ ارشاد ہوا سب پر نافذ ہوگا۔ تو انہوں نے بے دھڑک کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو عرش والے کا فیصلہ ہے۔ یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت سعد بن معاذ کا یہ فیصلہ یقیناً حق اور انصاف پر مبنی تھا۔ بنو قریظہ نے بد عہدی اور غداری کر کے مسلمانوں کو شکست دلوانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے اتنے نازک وقت میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا جب وہ زندگی اور موت کی آزمائش سے دوچار تھے۔ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں سے معاہدہ توڑا بلکہ انہیں قتل کرنے کے لیے مشرکین کو 1500 تلواریں، 2000 نیزیں، 300 زرہیں اور 500 ڈھالیں بھی فراہم کر دی تھیں۔ بنو قریظہ کی اسلام کے ساتھ دشمنی کی انتہا تھی کہ انہوں نے غزوہ خندق کے دوران نہتی عورتوں کے قلعے کے بھی چکر کاٹنے شروع کیے۔ مقصد عورتوں اور بچوں کو پریشان کر کے اسلامی لشکر کی توجہ محاذ جنگ سے ہٹانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیر دل پھوپھی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب کی ہمت اور طاقت کام آئی۔ انہوں نے ایک یہودی کو قتل کر کے ان کی سازش ناکام بنا دی۔ ان کے اس بے باک کارنامے کا بڑا گہرا اور اچھا اثر پڑا۔ یہود نے اس کارروائی سے غالباً یہی سمجھا کہ ان قلعوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی لشکر موجود ہے، اس لیے یہود کو دوبارہ اس قسم کی جرت نہ ہوئی۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کی روشنی میں 600 یا 700 کے لگ بھگ یہودیوں کو قتل کر دیا گیا اور قیدیوں کو حضرت سعد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں نجد بھیج کر ان کے عوض ہتھیار خرید لیے گئے۔ اس طرح آستین کے ان سانپوں کو
کیفر کردار تک پہنچا کر مدینہ طیبہ کی اسلامی ریاست ایک خبیث سازشی گروہ کی ریشہ دوانیوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔